نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام مرنا تو مقدر ہے اسلام پہ جا دیں گے جانوں کو لٹا کر ہم اسلام بچا لیں گے اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے مومن کو حقیقت میں کمزور نہ سمجھو تم یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے اسلام ہے مشن اپنا اسلام ہے دین اپنا اسلام کی خاطر گھر بار لٹا دیں گے قرآن کی دولت کو سینوں سے لگا کر ہم قرآن کی دولت کو سینوں سے لگا کر ہم قرآن کی خاطر جانیں بھی لٹا دیں گے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے سامنے فضیلت قرآن کے موضوع پر لب گشائی کرنے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں گرامی قدر سامعین قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے معتدل درج ہے یہ کتاب کائنات کے لیے روحی اور اس کی حقیقی حیات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سب سے اعلیٰ ورفا قرار دیا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ گنجائش نہیں سامعین توجہ کیجئے میں نے قرآن سے پوچھا بتاتے ہیں نام کیا ہے قرآن نے جواب دیا قرآن مجید میں نام قرآن مجید ہے میں نے قرآن سے پوچھا تیری زبان کیا ہے قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین میری زبان عربی ہے میں نے قرآن سے پوچھا تیری حفاظت کی کیا گارنٹی ہے قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون میری حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ میرا مسکن لوح میں محفوظ تھا میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لایا قرآن نے جواب دیا نزل بالروح الامین میں نے قرآن سے پوچھا تو کس پر آیا قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد میں نے قرآن سے پوچھا تو کس مہینے میں آیا قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات میں آیا قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا القرآن حجۃ لک علیک قرآن یا تو تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا کملی والے نے فرمایا اشرف امتی حاملۃ القرآن میری امت کے معزز لوگ حاملین قرآن ہوں گے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے سامعین توجہ کیجئے یہ اس قدر مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیتے تو دیکھ لیتے اللہ تعالیٰ خوف سے دب کر پھٹ جاتا یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور ایمان والوں کو خوش خبری سناتا ہے سامعین توجہ کیجئے قرآن کریم ایسا بہترین ہم نشین ہے جس کی بات اکتاتا نہیں اور جتنا اس کو دہرایا جاتا ہے اتنی اس میں خوبصورتی آتی ہے جب قرآنی آیتوں سے قاریوں نے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی تو میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ کی مضبوط رسی مل گئی اور اسے مضبوطی سے پکڑے رہو میں اسی بات پر اپنا اتفاق کرنا چاہتا ہوں ابھی میں طفل مکتب ہوں واعظ ہوں علامہ صدائیں جو دل میں گونجتی ہیں سنا دو حق کا افسانہ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی دین محمد رہے عزت قرآن رہے وما علینا الا البلاغ المبین